اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے قطر پر حملے کے حوالے سے قطری وزیر اعظم سے معافی کیوں مانگی ہے؟ کیا پہلے بھی اسرائیل نے کسی ملک پر حملہ کرنے کے بعد اسی ملک سے معافی مانگی ہے؟ کیا اس معافی کے بعد اسرائیل دوبارہ حملہ نہیں کرے گا؟ کیا قطر اس سارے معاملے کو ختم کر دے گا؟ آپ سب کچھ news.tv میں جان سکیں گے۔ نیتن یاہو نے ایک ٹیلی فون کال کے دوران کی وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ان گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل نے قطری خود مختاری کی خلاف ورزی کی ہے۔ یہ معافی ایک 3 فریقی امریکی ثالثی کے ساتھ کال کے دوران آئی جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی شریک تھے۔ معافی کے بیان میں یہ وعدہ بھی شامل تھا کہ اسرائیل آئندہ ایسے حملے دوبارہ نہیں کرے گا۔ یہ بات قابل غور ہے۔ معافی اور اظہار افسوس بین الاقوامی سیاست میں کبھی کبھی استعمال کیے جانے والے سیاسی حربے ہوتے ہیں، یعنی وہ واقعات کا مکمل توبہ نہیں بلکہ سیاسی توازن برقرار رکھنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ قطر مڈل ایسٹ کی اہم ریاست ہے اور وہ اسرائیل حماس مذاکرات میں ایک اہم ثالث کے طور پر کام کرتی آئی ہے۔ اس معافی سے اسرائیل یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ وہ سفارتی رابطے بحال کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل کو اس حملے پر عالمی اور علاقائی تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس قسم کی معافی ایک طریقہ ہے کہ وہ تنقید کو کم کرنے کی کوشش کرے۔ اگر قطر نے مداخلت مدد بحال رکھی تو امکان تھا کہ خطے میں کشیدگی مزید بڑھے گی۔ اس معافی کے ذریعے اسرائیل ایک خوفناک آپشن سے پیچھے ہٹنے کا تاثر دے رہا ہے۔ یہ معافی مذاکرات کی راہ ہموار کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ کیا اس معافی کے بعد اسرائیل دوبارہ حملہ کر سکتا ہے؟ اگرچہ معافی میں وعدہ کیا گیا ہے کہ ایسا حملہ دوبارہ نہیں کیا جائے گا، لیکن سیاسی بیان اور عملی عمل ہمیشہ برابر نہیں ہوتے۔ اگر اسرائیل کو یہ محسوس ہوا کہ قطر میں اسرائیل کے مفادات کو خطرہ ہے تو وہ دوبارہ حملے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ معافی زیادہ تر سیاسی بیانیہ ہے، اس کا اثر محدود ہوتا ہے، جبکہ عملی حقائق، سلامتی کے معاملات، خفیہ اطلاعات اور داخلی دباؤ غالب رہتے ہیں۔ معافی کا متن یہ تھا۔ وزیر اعظم نیتن یاہو نے گہرے افسوس کا ظاہر کیا ہے کہ اسرائیل کی میزائل حملے کے دوران قطر کے ایک سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہوا، اور یہ کہ یہ حملے میزبان مذاکرات کے دوران حماس قیادت کو نشانہ بنانے کے دوران قطری خود مختاری کی خلاف ورزی تھی۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ مستقبل میں اسرائیل دوبارہ ایسی کارروائی نہیں کرے گا۔ کیا قطر اس معاملے کو ختم کر دے گا؟ یہ کہنا مشکل ہے کہ قطر بالکل اس معاملے کو ختم کر دے گا یا نہیں۔ قطر نے اس حملے پر سخت رد عمل ظاہر کیا اور اسے ریاستی دہشت گردی قرار دیا۔ قطر نے یہ کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کی ہے، اگر دوبارہ حملہ ہوا تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اگر اسرائیل آئندہ اس قسم کی کارروائی نہ کرے اور معافی کے وعدے پر قائم رہے تو قطر کو داخلی اور خارجی دباؤ کی بنا پر اس پر کم تشہیر کرے مگر مکمل ختم کرنا ممکن نہیں۔ لہذا قطر کا رد عمل اس بات پر منحصر ہوگا کہ اسرائیل کیسے عمل کرے گا۔ اگر اسرائیل وفادار رہے تو وہ معاملے کو بہت حد تک نرمی کی طرف لے جا سکتا ہے، مگر شک و شبہات اور سیاسی تشہیر برقرار رہیں گے۔